السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 22 پوائنٹ انہوں نے اپنا چارٹر پیش کر دیا ہے اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کو، اور کوئی سرپرائزز نہیں تھے، اس میں ڈیٹیلز تھیں، اس میں بھی جو جواب بھی آ گئے رانا ثناء اللہ صاحب کے اور عرفان صدیقی صاحب سے، ان سے نظر آ گیا کہ گورنمنٹ کا انیشل ریاکشن بھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کافی لمبی بات کی، انہوں نے ٹیکنیکلی بتایا کہ کیوں کمیشن نہیں بن سکتا، اس میں کیا ہے، لیکن دو جملے صرف میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو نہ کہ پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، ان مطالبات کا تو کوئی جواب ہی نہیں بنتا۔ دوسرا، عرفان صدیقی صاحب جو ویسے بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا جو اپوزیشن نے مطالبات کے بجائے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، کل خان صاحب کے کیس کا بھی فیصلہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا اطلاع ہے کہ آ رہی ہے۔ کچھ نمبرز بھی ہم سن رہے ہیں کہ سزا کس قسم کی ہے، وہ بھی پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے بڑی خبر جو آج سارا دن سکرینز کی زینت بنی رہی وہ تھا گور خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ہیں، ان کا انکشاف کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، انہوں نے اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے، کہ ان کی ملاقات ہوئی سائیڈ لائنز پہ، جب آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے جب ایک سیکیورٹی کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر کہ کے پی کے اندر بہت بڑی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن یہ ساری وہ خبریں ہیں جن کو پہلے وہ ڈینائی کرتے رہے، اور اس میں میں تھوڑا سا کچھ ذکر کرنا ضرور ٹائم لوں گا آپ کا تھوڑا سا، کہ پاکستان میں جھوٹ کو سیاست میں ہر طرح جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور یہ ایک مذاق بن گیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب نے اپنی فیمس سٹیٹمنٹ دی ہاؤس کے اندر، یہ ہیں وہ اثاثے، اور بعد میں ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ گوہر صاحب نے کہا کہ جب ان سے پہلے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میڈیا والے ایسے اڑاتے پھرتے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ آج بڑے فخر سے بتایا اور بہت چہک رہے تھے جیسے بہت بڑی کوئی کارنامہ ہو گیا۔ یہ سیاست کے اندر جھوٹ اور پھر دوسروں کو جھوٹا قرار دینا جب وہ خبر دیتے ہیں، یہ ایک عجیب ایک پاکستان کے اندر ہی ٹرینڈ ہے۔ دنیا میں کوئی سیاستدان جھوٹ بولتا پکڑا جائے تو اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ سیاست چمکتی ہے۔ اور ذرا سن لیں گوہر صاحب نے پہلے کیا کہا اور آج کیا کہہ رہے ہیں۔ میری بالکل ملاقات نہیں ہوئی، لوگ چلاتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہی مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جی بیرسٹر گوہر تو میرے خیال میں اس میں موجود نہیں تھے، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی میری اطلاع کے مطابق وہ نہیں تھے۔ یس، میری ملاقات ہوئی ہے، میرے اور علی صاحب کی ایک سپریٹ سی ملاقات تھی۔ خان صاحب نے کہا یہ ملاقات خوش آئند۔ پھر آپ کو یاد ہے نصرت جاوید صاحب نے خبر بریک کی کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر میں نے اس پہ اور خبر دی کہ کس دن ملاقات آخری ہوئی، اور میں نے 4 تاریخیں بھی دی کہ کس دن ملاقات ہوئی، اس پہ بھی انکاری ہیں۔ یہ بھی وقت آنے پہ سامنے آ جائے گا۔ ہم پاکستان کے زمینی حقائق دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپوزیشن کو بہت زیادہ ہم مارجن دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ ہمیشہ ناجائز ہی کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، صرف ڈگریز کا فرق ہوتا ہے کس نے کتنا کیا، اس لیے ہم بہت زیادہ مارجن دیتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے بے شرم جھوٹ کو بندہ اگنور نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہیں کہ جی یہ سیاست ہے تو ان کے پاس آپشن تھا، جب ان سے سوال کیا گیا تھا گوہر صاحب کہہ سکتے تھے نو کامنٹ، گوہر صاحب کہہ سکتے تھے میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خبر دی وہ تو جی ایسے بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں، یعنی کہ یو کالنگ ایوریبڈی ایلس اے لائر۔ نہیں گوہر صاحب، یو ور اے لائر ہیئر، اور یہ مجھے بڑا دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے، وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اینی وے، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آگے کیا ہو رہا ہے، اور پہلے میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کروا دوں۔ سینٹر فیصل بابڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ بینگ ہیئر۔ نصرت جاوید صاحب بہت شکریہ، شہزاد اقبال آپ کا بہت شکریہ۔ باقی تو باتیں چھوڑیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو اس الائنس کے اپنے لیڈر ہیں محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا، اور باقی اس ملاقات کی کچھ حقیقتیں بھی میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا۔ اس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس صف میں؟ یہ صف پاکستان کے بچانے کا صف ہے۔ باقی اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تھرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، دیٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن، وہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلنی شروع ہو گئیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ان آفیشلی کیسے خبریں چلتی ہیں۔ اس میں سیکیورٹی ذرائع والی جو خبریں، اس میں کہا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، ان کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدان ہی کریں گے، اور پھر آیا سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ سرپرائزنگلی جو آج خان صاحب کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اس ملاقات کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے، لیکن جو جرنلسٹوں نے رپورٹ دی وہاں سے غیر رسمی گفتگو، اس میں انٹرسٹنگ جملے ہیں۔
اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تصدیق کی ملاقات کی. انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر کی آرمی سے ملاقات ہوئی یا نہیں مجھے ابھی تفصیلات کا نہیں پتا. گوہر صاحب نے آج کہا کہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں بریف کیا خان صاحب کو اور اب ان کی اجازت سے میں یہ بات آپ کے سامنے مان رہا ہوں. پھر خان صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی تو یہ خوش آئند ہے. میں نے ہمیشہ بات چیت کا کہا مگر دوسری طرف سے دروازے بند تھے. اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ رپورٹرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے سے اب آپ کی جیل میں زیادہ تر ملاقاتیں نہیں ہوں گی کیونکہ میرے پاس میجک بال ہے جو مجھے پہلے بتا دیتی ہے. اب 3 ہی اس میں ہو سکتی, کیوں ملاقاتیں نہیں ہوں گی؟ شاید ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو وہ اس وقت وہ انیکسیسیبل ہوں گے میڈیا کو, یا پھر ہاؤس ریسٹ ہے یا کچھ اور ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. گیسٹ تو میں نے انٹروڈیوس کر دی ہیں. بڑا صاحب یہ بتائیں, آپ تو کہتے تھے کوئی لچک نہیں کوئی کچھ نہیں, وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں باتیں چیتیں ہو رہی ہیں. ویسے مجھے اطلاع یہ ہے کہ 1-on-1 ٹائپ کی کوئی نہیں تھی اس کمرے میں کہ 7-8 لوگ تھے. بالکل آپ کی خبر درست ہے. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی کی پروپیگیٹ اور پروپیگنڈا کرنے کی جو ٹیم ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ زبردست ہے. وہ آپ کو پیچھے اور میرے پیچھے لگ جائے گی تو کہیں گی یہ فیصل کر رہا ہے شو اور مالک صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ وہی آرمی چیف ہے جنرل ناصر منیر صاحب جن کے خلاف ان کو روکنے کے لیے آپ نے دھرنے مرنے دنیا جہان آتم پدام توڑ کے آپ نے روکنے کی کوشش کی. آج وہ خوشائن خبر ہو گئی. تو وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے, وہ جھوٹ تھا یا یہ جھوٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جس گورنمنٹ کو آپ انلیگل کہتے تھے فارم 47 کی, اس کو آپ نے لیگلائز کر کے اب آپ اس سے مذاکرہ کریں تو اس وقت جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے. پھر آپ نے کہا کہ 9 مئی کا جو پورا واقعہ ہے وہ آرمی نے سٹیج کیا, ڈرامہ کیا عمران خان کو پھنسانے کے لیے. گنڈا پور صاحب آ کے ٹی وی پہ جو کورٹ میں ایویڈنس جائے گا اب اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر میرے لوگ تھے, میں ان کو اون کرتا ہوں, ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے لائن کراس کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں, پی ٹی آئی ہر وقت شور وور کرتی تھی, ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں. انہوں نے کہا مجھے آج تک کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا, اور جذبات میں آ کے عمر ایوب نے یہ بیان دے دیا, یعنی کہ ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جبکہ وہ عمر ایوب ہے پکا جھوٹا آدمی. تیسری بات انہوں نے کی جو اشرف زئی صاحب کا آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ سنائی, تیسری انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جنہوں نے ان پہ احسان کیا, 26 ترمیم پہ احسان کیا, ان کے برے وقت میں احسان کیا, ان کے لیے کہا کہ ان کا والد مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ پیسے لے کے میری مخبری کرتا ہے تو ہم بھی ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو میں کون سی بات کو سچ ثابت کروں اور کون سی بات کو جھوٹ مان لوں, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ یہ گیم جو چل رہی ہے نا, اس گیم کے اندر آج خوشائن ہے, آج سب کچھ مثبت ہے. مثبت اور مصیبت کے بیچ میں صرف 13.5 گھنٹے کا فرق ہے. 11:30 بجے کے فیصلے کی بات, 11 بجے کی اس فیصلے میں جیسی وہ فیصلہ ہے وہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی. ٹھیک ہے, سزا ہو جائے گی. فیصلے پہ ایک سوال ہے, اب سوال بڑی پریڈکشنز آپ کرتے ہیں. اسلام آباد میں ذکر چل رہا ہے 7 سال 5 سال, کیا آپ کی اطلاع کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے فگر کو میں اس طرح لے سکتا ہوں کہ جو 5 آپ لے رہے ہیں نمبر, وہ 10 سال کی ڈے نائٹ ملا کے 5 ہو جاتی ہے, وہ فگر بھی صحیح ہے. اور 7 کو 14 کر لیں, 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو وہ 7 سال ہو جاتی ہے. تو میں متفق ہوں آپ کے دونوں فگر سے. آپ 14 اور 10 کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو آپ کے نمبر کے حساب سے 5 اور 7 کی میتھ سے ہی جاتی ہے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں سر, سب کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیسی پتہ ہیں, فلانا ہے ڈھماک. 190 ملین پاؤنڈ کا جب کیس ہو رہا تھا 4.25 سال پہلے, میں نے کابینہ کے اوپر شور مچایا تھا. اس کے اوپر میں نے کابینہ میں جو باتیں کی وہ گھر جا کے بات کی, وہی بات فواد چودھری نے کی, وہی بات شیرین مزاری نے کی. اور آپ کے کیمرے کے سامنے میں گولی مار دوں آپ کے آدمی کو اور آپ کو کہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو آپ مجھے کیا کہیں گے, اس کی سزا ہوگی. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے. اور جتنی دعائیں مانگی ہیں پی ٹی آئی والوں نے, بلکہ ان کے رشتہ داروں نے کہ اللہ کرے کہ سنا دیا جائے تو سنا دیا جائے گا. اور کیونکہ اب مثبت کا لفظ آ گیا ہے, ملاقات اور مصیبت میرے حساب سے اس کے اندر 13 گھنٹے 18 منٹ اب رہ گئے. تو وہ تو کل خبر نکل. اچھا, اب جو باتیں ہو رہی ہیں ٹاکس وہ بھی سب ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی. پھر 20 کے بعد ٹرمپ کارڈ جو کھیل رہے ہیں اس میں مایوسی ہوگی. پھر 15 دسمبر سے پہلے جانے سے پہلے میں نے آپ کو شو کیا تھا, میں نے کہا تھا ملک سے باہر جا رہا ہوں, آؤں گا تو چیزیں تھم چکی ہوں گی, یہ جو سو کالڈ پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا. تو چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں. اب اس پاکستان کی مثبت چیز کے اندر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو آپ دیں. اب فگر ہیڈ ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, جو کام کر کے دے رہے, لیڈ کر رہے ہیں میچ کو. وہ ہیں جیسے فٹ بال میں رونالڈو ہیں. اب رونالڈو کی ٹیم کے اندر آپ کسی اور کو نہیں جانتے, رونالڈو کو جانتے ہیں کہ وہ کسی طرح گول لے کے آتے ہیں. تو رونالڈو کا جو کردار ہے, رونالڈو کون ہے؟ چیف آف آرمی صاحب جنرل ناصر منیر صاحب. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, جو غیر جمہوری بات بھی نہیں ہے. اب ایک لے کے آ رہا ہے اور
اس کا کریڈٹ سب کو مل رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے, اور شہباز شریف بھی وہ بیوقوفی نہیں کرے جو میاں صاحب نے کی. لیکن جب میچ اور عمران خان صاحب نے میچ ہارتے ہیں نا, سارے پھر رونالڈو کو روتے ہیں, پھر اس کی وہ ٹی شرٹس پھاڑتے ہیں کہ رونالڈو نے مروا دیا. پھر وہ جب اگلے میچ میں 10 گول کر دیتا ہے, کبھی سر سے کر دیتا ہے, کبھی ٹانگ سے کر دیتا ہے, پھر اس کی بلے بلے ہوتی ہے. تو بلے بلے تو جس کی ہے اس کو آپ دیکھیں. آپ لوگوں نے جمہوریت میں اس طرح سمجھا, یہ کافی آپ نے اس کو چھپا دیا اس سے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ گورنمنٹ جس کو آپ جب چاہے نکال کر اس کپ میں لگا دیں, اس کپ میں لگا دیں. یہ ریپرز بدلتے رہتے ہیں, پہلے پی ٹی آئی تھی, اب نون لیگ ہے. اس کے پیچھے جو چھپایا ہوا ہے آپ نے لال رنگ, جو خون سے جنہوں نے اپنی سیچ کی ہے, وہی ضامن ہے پاکستان کو کوئلیس سے بچانے کے لیے, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. اور اسی کے اوپر ایک سٹیکر لکھا ہوا ہے اتفاقاً, یہ آپ پڑھ لیں, EST 1964 اسٹیبلشڈ. ہاں, یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لکھا ہوا, اسٹیبلشڈ لکھا ہوا ہے. شارٹ فارم آپ پڑھ لینا, آپ اس کا دونوں مطلب سمجھیں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس کو آپ نے چھپایا ہوا ہے وہ 1964 سے ہے. ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم؟ اگر اسٹیبلشمنٹ پڑھنا تو اس پہ 1958 ہونا چاہیے تھا. میں تو سر آپ کو کافی کا حوالہ دے رہا ہوں, اب آپ اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں تو میرا. چلے میں ذرا باقیوں کو بھی شامل کر لوں. شاید جی باقی ساری باتیں چھوڑے, ٹائمنگ ہر چیز میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. چاہے سائڈ لائنز میں میٹنگ ہوئی, چاہے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے, چاہے اس میں 5-6 لوگ اور بھی تھے, یہ ایک فیکٹ ہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ گور صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری فوٹو نہ چلائی جائے اس میٹنگ میں, اور جب وہ چلی ویڈیو ساری, اس میں گور صاحب نہیں تھے. پھر گور صاحب کے اوپر سے انکار سب نے کیا کہ وہ وہاں نہیں تھے. وہ بھی بلکہ سن لیں کہ اس پہ کس نے انکار کیا تھا. چلیں, وہ کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, میں نے بیرسٹر سیف سے ہی پوچھا, انہوں نے کہا نہیں وہ تو وہاں تھے ہی نہیں. اور پھر وہ چلا دیا ان کا کہ کل بھی ہم نے بتایا کہ نہیں وہ تھے بھیا, سب کچھ تھے, گورنر ہوا, پھر ساری باتیں ہوئی, سب کچھ. میٹنگ تو بہرحال ہوئی. اس کی ٹائمنگ کی سگنیفیکنس تو ہے. اگر پچھلے 1.5 سال سے ملاقات نہیں ہوئی اور اتنے کریٹیکل ٹائم پہ میٹنگ ہو جاتی ہے, جب اسے 3-4 دن بعد سزا بھی سنائی جا رہی ہے, ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, تو کیا ہم اس کو برش آف کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بقول فیصل کے کہ جی یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے؟ میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا. میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے, اور کھلے دل کے ساتھ آپ اس کو پسند کریں یا نہیں, آپ کو یہ کنسیڈ کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ وین اٹ کمز ٹو میسج کنٹرول, تو میسج کنٹرول میں دیر از کوئی ثانی نہیں ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے, صحیح بات, ٹھیک ہے صاحب, اور تمام ساری ایکسپرٹیز سب کی دھری کی دھری رہ جاتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پراپرلی مینج ہونا کہ ایک آدمی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, اس میٹنگ میں بیٹھنے کا موصوف کا تک کیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ صوبائی قیادت بٹھائی ہوئی ہے, اور ایک واحد جماعت ہے جس کے کہ مرکزی قائد ٹیکنیکلی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا. اس طرح نہیں ہوتا نا, ہوتا ہے. یہ خالی گنڈا پور صاحب کی ریکویسٹ نہیں تھی, انہوں نے ریکویسٹ کہیں اور کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا گیا کہ نہیں آپ اسلام آباد میں فلاں دفتر سے رجوع کریں, اور پھر ان کا راستہ وہاں کے لیے بنایا گیا. ریکویسٹ اسلام آباد کے دفتر میں کی کہ پنڈی کے دفتر میں کی؟ راول پنڈی کے دفتر میں ملاقات کی, گوہر خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی. ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی اشد ضرورت ہے اس طرح کی تو آپ اسلام آباد میں فلاں دفتر سے رابطہ کریں تو شاید آپ کی ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہو گئی بات. میں لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ عاشقان عمران سے آپ کا تعلق ہے تو اس وقت آپ کا دل کنونسڈ ہے اس بات پہ, کوئی پسند کرے یا نہ کرے, لیکن ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ دیکھا ساڈا لیڈر ڈٹیا رہا, انہیں کیا گل کرنی ہے تو آرمی چیف نہ کرنی ہے, تو ان بوا کھل گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو اس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یعنی پروپیگنڈا فرنٹ کی بات کرو گے, اس کی ریپرکشنز. پروپیگنڈا چھوڑ دیں, آپ کے نزدیک کیا یہ بالکل ایک نان ایونٹ تھا؟ آئی ایم سیئنگ نو. آپ کیوں اتنے اہتمام سے, ٹھیک ہے اگر وہ آ بھی گئے تو ان کی تصویر بھی آپ نہیں چلنے دے رہے, پھر آپ ان کو وقت بھی دے رہے ہیں, 30 منٹ کا دے رہے ہیں, 45 منٹ کا دے رہے ہیں, 10 منٹ کو کھڑے کھڑے آپ بیٹھنے کا بھی نہیں کہتے. میں سارا کچھ مان لیتا ہوں, تو یہ ساری رعایتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھ کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں, ایک نام نہاد تزیہ ادھکار بنے ہوئے وداؤٹ اینی تھنگ, ہمیں تو بھئی یعنی پٹھولے وغیرہ بیچنے چاہیے. ذرا اس سے پوچھ, شہزاد سے ہی پوچھ لیتے نا, ینگ بلڈ کو لیں, ینگ بلڈ سے پوچھتے ہیں. شاید ان کو پتا. ہاں بھی ینگ مین, آپ ذرا ہمیں بتائیں. اس چیز میں سے تجربہ زیادہ کام آتا ہے.
کیا یہ شہزاد ایک نان ایونٹ ہے؟ اتنا بھی تو نان ایونٹ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا، نان ایونٹ ہے. دیکھیں گوہر صاحب کا وہاں پہ ہونا اور اب یہ ذرائع سے خبر آنا کہ یہ سیکیورٹی معاملات پر میٹنگ تھی، تو گنڈاپور صاحب وہاں پہ تھے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا گنڈاپور صاحب ہیں، گوہر صاحب نے اور کیا ایڈ کر لینا تھا سیکیورٹی معاملات پہ؟ کیونکہ ڈینائل یہ نہیں آیا کہ ذرائع کی جملے سن لیں. ذرائع کہتے ہیں بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، گوہر کو جواباً بتا دیا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت سیاست دانوں سے کریں، تو پھر علیحدہ میٹنگ کی کیوں؟ نہیں، اگر مالک صاحب میٹنگ سیکیورٹی معاملات تو میٹنگ میں ہو گئے تھے نا ڈسکس، گپت رکھا جائے، خفیہ رکھا جائے 4-5 دن تک، تو اس کا مطلب there was something. اگر یہ صرف ایک معمول کی سیکیورٹی میٹنگ ہوتی تو میرے خیال سے کوئی یہ بات نہ مانتا کہ ٹھیک ہے گوہر صاحب کو اس میں مائنس کرے. لاجک کیا ہے کہ باقی لوگوں کا نام آئے گا پریس ریلیز میں، گوہر صاحب کا نہیں آئے گا، یہ بات کیوں مانی جائے گی؟ ایگزیکٹلی یہ تو پہلے ہی شک پیدا کر دے گی نا کہ یہ کیا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے بھی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر یہ بات کوئی کیوں مانے گا کہ ٹھیک ہے گوہر صاحب میٹنگ میں بھی ہوں گے لیکن اس کا ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، اور کل کو عمران خان صاحب اس بات کا فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لیا، انہوں نے دے دیا آج بیان. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی یہ میرے خیال سے سگنیفیکنٹ بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ملاقات ہے، یہ مذاکرات اس کو نہ سمجھ لیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال جو ایک طرف سے کہا جاتا تھا کہ دیکھیں سیاسی لوگ بیٹھیں گے آپس میں بات کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اڈیالہ جیل میں جب سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے، کیا مریم نواز صاحب وہ کرا سکتی ہیں؟ کیا پروڈکشن آرڈر رکتے ہیں؟ پاوڈا صاحب تو ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر کا وہ کام ہے، مذاکراتی ٹیم کو نہیں گورنمنٹ بھیج سکتی. ایگزیکٹلی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو بھی ہوتا ہے یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ پہلے دن سے میں کہتا ہے عمران خان کے خلاف کوئی سالڈ اگر کیس ہے تو وہ یہ ہے جس میں وہ جواب دہ بنتے ہیں کہ آپ نے اپنا اثر استعمال کر کے فائدہ دیا اور فائدہ حاصل کیا. اور یہ وہ کیس بھی نہیں ہے سائفر کی طرح، عدت کی طرح یا توشہ خانہ کی طرح جس میں ریپڈلی ٹرائل مکمل ہوا، جلد بازی میں فیصلے دی الیکشن سے پہلے. یہاں پہ عمران خان کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ بڑا تسلی سے 1 سال میں کیس سنا گیا ہے، ہمیں بڑے مواقع دیے گئے ہیں، ہماری لیگل ٹیم کو مواقع دیے گئے اور بڑا تسلی سے کیس سنا ہے. لیکن جب نہیں جب ایک فیصلہ آپ 3 دفعہ مؤخر کریں گے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ چاہے میرٹ پر ہو یا نہ ہو، کنٹرول ہم کرتے ہیں اس فیصلے کو. ہم جب چاہیں گے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، جب چاہیں گے نہیں سنایا جائے گا. نہیں، آپ مسئلہ یہ ہے مالک صاحب کہ جو سالڈ کیس بھی ہوتا ہے نا اس کو بھی اس ملک میں کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. اب اس کیس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو آپ اتنا کمپلیکس کر کے کنٹروورشل بنا دیں. کیوں بنایا کنٹروورشل؟ آج ہو گیا نا کنٹروورشل. اب سب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. میرٹ پہ فیصلہ آئے گا تب بھی کنٹروورشل ہے، عمران خان کو سزا ہوگی. پولیٹیشین کے بارے میں جب بھی فیصلہ آئے گا کنٹروورشل. سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ابھی بریک لینی ہے، کہ پاور گیمز میں ہر کوئی چیس مووز کرتا ہے. ہو سکتا ہے دوسری سائیڈ کا یہ مدعا ہو کہ یہ امپریشن بنایا جائے کہ پی ٹی آئی ہمارے سے بیک سائیڈ پہ ڈیل کر رہی ہے، اور ویسے پی ٹی آئی کا بڑا اصولی موقف ہے کہ جی ہم نے تو بات کرنی ہے تو ہم تو ہر چیز فرنٹ پہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کا چیئرمین جو ہے وہ بھی آ کے ملتا ہے، وہ بھی کہتا ہے فوٹوز نہ چلاؤ. پھر اگر میٹنگ کی بات جب کنفرم ہوتی ہے تو سارے بڑے حوصلے میں آ جائیں، لو جی جیسے شاہ جی نے کیا، او جی مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے پہ. یہ 2 دھاری تلوار ہے نا. اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ ثابت ہو گیا جی پارٹی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے یا واٹ. دیر ہیز ٹو بی اے 2H. جواب لوں گا بریک کے بعد، کیونکہ کچھ اور خبریں بھی شیئر کرنی ہے. میں نے پروگرام کا نام خبر ہے تو خبریں تو شیئر کرنی ہے. سو لیٹس ٹیک اے اسمال بریک. ویلکم بیک. یہ بتائیں کیا یہ تاثر پہ دوسری سائڈ یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے، بات چیت کرنے کی کوشش، تو یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی اس قسم کی ملاقات ہو گئی ہے کہ یہ تاثر بنے کہ پارٹی ڈیسپریٹ ہے ملاقاتوں کے لیے اور کوئی ڈیل کاٹنے کے لیے. ورنہ ابھی تک آئی کانٹ ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ. مجھے ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی اس ملاقات کی اس ٹائم پہ. اگر آپ مجھے کہیں کہ آؤٹ آف کرٹسی، پاور پالیٹکس بڑی روتھلیس چیز ہے، اس میں کرٹسیز نہیں ہوتی، اس میں ہر چیز کا ایک کوئٹ پروکو ہوتا ہے. اس ملاقات کا کوئٹ پروکو مجھے سمجھائیں کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مالک صاحب ایک چیز ہے کہ بڑی ٹارگیٹڈ کنٹرولڈ ہم آپریشنز کر رہے ہیں کے پی کے میں بھی اور پاکستان کے جن جگہوں پہ حالات خراب ہوئے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی ہو رہی ہے اور ضرورت بھی وقت کی پاکستان کے لیے. لیکن جب آپ ایک ٹیررسٹ اس کمرے میں بیٹھا گنڈاپور، ٹھیک ہے، جس نے بندے مروائے ہوں، بندوقیں چلائی ہوں، جس کی پولیس نے کام کیا اور سب کچھ کیا، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور وہ الیکٹڈ سی ایم ہے تو ان پہ نہیں ہاتھ ڈالا جا سکتا.
ایک اور پرانے پی ایم ہیں, ان کے جب فیصلے آئیں گے تو ان کو ایگزیکٹو آرڈرز کی طرح اڑا دیا جائے, یہ فرمائش آتی ہے. ایک حاضر پی ایم ہے, پھر وہ کوئی پی ایم ملک سے باہر چلا جاتا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کوئی ڈی ایم ہے, کوئی ٹی ایم ہے, کوئی سی ایم ہے, کوئی پی ایم ہے. یہ ڈرامے بازی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نمبر 1 یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ جو قاتل ٹیررسٹ سب کچھ ہے اس کو پھر آپ 4.5 گھنٹے کی میٹنگ تو آپ کی ہو گئی پورے ایشو کے اوپر, پھر اس قاتل ٹیررسٹ سب کو آپ دوسرے کمرے میں بٹھا لیں اپنے ساتھ 20 منٹ. اب آپ یہ تو کیا اس لاجک میں وہ سمجھا تھا. اب آپ گالیاں بند ہو گئی ہیں, خوشائن ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کل جب سزا آئے گی, پرسوں سے آپ ڈیٹ ہے آج 16 لکھے سر, 16 تاریخ 16 جنوری آپ کا شو ہے. آپ کہہ رہے ہیں 14 سال اور 10 سال کی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کل کے بعد آنورڈز پھر چیف ہدف ہوگا پی ٹی آئی کا, پھر وہی تماشا شروع ہوگا, وہی پروپیگیٹ ہوگا, وہی پروپیگنڈا ہوگا, وہی ڈرامہ ہوگا, وہی لڑائی جھگڑا ہوگا, وہی پوسٹرز ہوں گے, وہی تماشا شروع ہو جائے گا. تو آپ کس پہ یقین کریں گے؟ اس وقت سچ بول رہے ہیں, اس وقت آپ کہہ رہے ہیں نیگوسیشنز ختم. دیکھیں نیگوسیشن تو مذاق ہی تھا نا. دیکھیں نیگوسیشن میں جو چیزیں مانگ رہے ہیں آپ, اس میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دو. اس کمیشن کا آج تک ابھی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان کا, چلے اس کمیشن کو بنا لیتے ہیں, 26 اور 9 کا بنا لیتے ہیں. تو جب 26 اور 9 کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے جی آپ 14 کا بنائے, جب سے آپ نے کام شروع کیا تھا ہمارے پیچھے. 14 والے کہیں گے آپ 2007 سے بنائیں, 7 والا کہے گا 2002. نان سٹارٹر ہی ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ہدف کیا ہے. گورنمنٹ اور مذاکراتی ٹیم پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے عمران خان صاحب جیل میں رہیں, اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے عمران خان صاحب جیل میں رہیں. تو نیگوسیشن کیا ہونی ہے, اس میں رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ نیت کا فطور آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ عمران خان صاحب کو آج تک کیا ملا؟ یہ تو آپ کی اسسمنٹ ہے. اسسمنٹ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ بتائیں, ہر چیز میں خاص طور پہ پاور پالیٹکس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہی موڈ سارا سیٹ کرتے ہیں کیا سختی اور کیا ہو رہی. آپ پچھلے 48 گھنٹے کے آپ ایڈمیشن کو گن لینا. آج ایڈمیشن کیا کہ ملاقات ہوئی, ملاقات تو 3 دن پہلے ہوئی نا. اس آپٹکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس آپٹک پروپیگنڈا بھی چھوڑ دیں کہ ان کا بڑا سیوی ہے جی, پروپیگنڈا سیوی ہے پی ٹی آئی, ان کو خبر سے کھیلنا آتا ہے, چلے جی کھیل لیا. سبسٹنس تو ہے نا کچھ. مالک صاحب کوئی پسند کرے یا نہ کرے, میں کہتا ہوں کرٹسی ہوگی, کوئی گیم ہوگی جو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اٹ واز این ایل ایڈوائز میٹنگ جس نے پی ٹی آئی کے عاشقان کو, ان کے کور گروپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا قائد اپنی بات منوا کے رہتا ہے. اب کل جو فیصلہ آنا ہے, میں تمہیں پتہ ہے کہ ذرا تم سے, لیکن قائد پہلے بھی خود بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ہونی ہے, فیصلہ کرو ہم آگے چلیں. میں تو تم سے بھی زیادہ یعنی پتھر کے زمانے کا صحافی ہوں نا, تو مجھے تو آب حیات بھی ابال کے پینا ہے. لیکن میرا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا, اگر کل بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوتی کسی بھی نوعیت کی, تو میں کہوں گا کہ مذاکرات آرون. وہ جو متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں جنہیں میں اثر مذاکرات سمجھتا ہوں, اگر ان کو سزا نہیں ہوتی تو پھر ابھی بھی کانڈوئٹ وہی ہیں اور مذاکرات آر دیئر, اور گفتگو کے دروازے بند نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر انہیں سزا نہیں ہوتی وہ باہر رہتی ہیں. خان صاحب کو ان کے مطابق 10 یا 7 کی ہو جائے تو پھر نہیں, یہ 14-10 کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 10 سال. تو بشرا بی بی کے لیے اگر 7 کی بھی ہو تو پھر یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کوئی یعنی سیکیورٹی وجوہات, اگر ان کو بنی کا رکھ دیا جائے سزا کے بعد, کیا وہ آپ کے نزدیک ایک سی بی ایم ہوگا کہ تب بھی آپ کا یہ بیان ہوگا؟ بنی گالا میں سی بی ایم ہوگا, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ کہ 7 سال ہو تو پھر ضمانت میں آسانی ہو جائے گی, جلدی آ جائے گا ذرا. خاص ہمارا پہلے سے کنونس ہے. میں ابھی بھی آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کل نہیں آتا جس کا بھائی انتظار کر رہے ہیں فیصل صاحب, سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے کل کیا ہوگا. یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ خوش آئند والوں کا ہے, کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اگر یہ کل سزائیں ویسے ہی آتی ہیں, اور جیسے نصرت کا خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی کو بھی سزا ہوتی ہے اور پھر ان کو اڈیالہ کے بجائے وہاں رکھا جاتا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ دس میکس آف اے ڈیل؟ جب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی تحریک انصاف نے اور حکومت نے بھی, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک شخص نے مجھے بتایا, تو ہماری یہ خبر بھی تھی کہ عمران خان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی دوبارہ جیل نہیں جائیں گی, اور شاید اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے مذاکرات جب تک چل رہے تھے, ابھی بھی پتہ نہیں اب کیا اس کا مستقبل ہوگا, تو یہ فیصلہ مؤخر ہو جا رہا تھا. 2-3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کوئی کہہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے, اس میں ججز آنے ہیں, شاید ایک یہ وجہ ہو, شاید یہ عمران خان کی ڈیمانڈ تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو مؤخر کیا جا رہا تھا. بہرحال لیکن جو بھی تھا ایک کنٹرول فیصلہ تھا.
تو اب یہ کل اگر بشرا بی بی کو کم سزا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا سینٹنس سسپینڈ ہونا زیادہ آسان ہو جائے گا جب بھی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا یہ فیصلہ آلریڈی آپ نے کنٹروورشل کر دیا ہے. اب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اور ان کے بیچ میں جتنے فاصلے ہیں تو 190 ملین پاؤنڈ میں نیچے والی عدالت سے سزا نہ ہونا یہ تو میرے خیال سے ممکنات میں نہیں تھا. عمران خان کو بھی پتا ہوگا, اس سے کئی کمزور کیسز تھے نا. عدت کے کیس میں جب سزا ہو گئی تھی ایک دفعہ, پھر واپس جو ہے ٹرائل کورٹ میں گیا اور پھر وہاں سے ان کو بریت ملی, تو میرے خیال سے یہ تو پی ٹی آئی کو بھی پتا تھا کہ اس کیس میں سزا ہونی ضرور ہے. آگے جا کے کیا ہوگا ہائی کورٹ میں یہ امپورٹنٹ ہے. 2-3 اس میں جو ہے میں اگر اس کی میرٹ پہ بات کروں, ایک تو یہ, اور میں نے بتایا بھی تھا جو این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ڈاکیومنٹ ہے وہ پروسیڈنگز میں نہیں دیا گیا, اور یہ جب بیل کا مقدمہ آیا تھا تو پوچھا گیا تھا امجد پرویز صاحب سے جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے کہ کیا وہ ڈاکیومنٹ سامنے ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہمارے پاس. لیکن پروسیکیوشن ٹیم کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو کورسپونڈنس حکومت اور این سی اے کے درمیان تھی کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ موجود ہے. وہ تو جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو ہم ساری ریزننگ دیکھ لیں گے نا کورٹ کی کیا ہے, کون کتنا. لیکن ایک رانا ثناء اللہ صاحب میں تو ابھی صرف اس کے پولیٹیکل اینگل کی بات کر رہا ہوں. آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2 باتیں سامنے آتی کیونکہ آلموسٹ حکومت نے بتا دیا ہے کہ یار یہ تو نان ڈویبل ہے نا, یہ تو کر ہی نہیں سکتے آپ. جوڈیشل کمیشن چاہے وہ 26 نومبر پہ ہو اس کی بھی انہوں نے توجیہات دے دی, 9 نومبر کے حوالے سے بھی دے دی. تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ان کو پتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات آگے نہیں بڑھنے اور اس لیے آج حکومت نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, یا پھر یہ وہ وسوسے ہیں جن کا ذکر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا. اب دیکھیں ہم سے زیادہ ویل انفارم تو ہوگا نا وزیر اعظم, وہ یہ کیوں آ کر ایک فورم پہ بات کرے گا کہ ضروری نہیں ہے. میں ایک وزیر اعظم کا ذکر نہیں کروں گا, ان کو ہم نے فون کیا تھا صبح, نصرت صاحب کو ہی پتا ہے, اور ہم نے ان کو کہا جی 111 بریگیڈ موو کر گئی ہے. تو ان کے ایک پریس سیکرٹری تھے, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, تو انہوں نے کہا ہولڈ کرو. یہ میں ہسٹورک واقعہ سنا رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد آئے تو نے کہا یار تم لوگ عجیب یار اڑاتے ہو نا, جرنلسٹ ہو نا, فضول باتیں کرتے ہو. میں نے اپنے آفس کی کھڑکی کھول کے دیکھا اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی جیپس. اور ہم نے کہا اللہ واللہ. پھر جناب آدھے گھنٹے بعد ان کو ساری جیپیں نظر دی. اس ملک میں پرائم صاحب کو مجھے پتا ہوتا ہے پرائم منسٹر اندر ہونے والا ہے, پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا. ملک کے وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ کارگل کی جنگ کا مجھے نہیں پتا تھا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جیسے ہی ملاقات کی خبر اڑی تو میمز چلنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ, جس میں شہباز صاحب کی تصویر چل رہی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا. اچھا یہ وہ بات ایسا کون سا کام ذرا میں عمران خان کے میجک بال کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ شاید اس طرح ہماری ملاقاتیں نہ ہوں, میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں. آج ان کا جو بیان آفیشلی ریلیز ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ایک جگہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کرتے آئے ہیں, اور اب جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے. تم کو اب لگ رہا ہے کہ شاید آئینی بینچ کا فیصلہ بھی کوئی درمیان کی راہ نکال کے راہ ہموار کر دے گا ان کے ملٹری ٹرائل کی. تو اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا میرا, اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ کل سزا ہونی ہے, تو پھر اس کو خوش آئند کہنا اور غور صاحب کا اتنا چہکنا مجھے سمجھ نہیں آتا. کہ فرض کریں کہ آپ جتنے اعتماد کے ساتھ, اور فیصل صاحب بھی جتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل فیصلہ آئے گا اور اس میں ممکنہ یہ ہو سکتا ہے, فرض کرو کل فیصلہ ملتوی ہو جائے تو لیٹس بی آنیسٹ نا, کیوں بھائی جب ہر چیز قیاس میری آس کی اطلاع ہے کہ کل اور ملک میں یہ 3 دفعہ آ چکی ہے پہلے. نہیں میں پچھلے 2 فیصلوں کو نہیں بولا تھا, پہلا میں نے کہا تھا نہیں آئے گا. آج کی اطلاع ہے کہ بھائی کیا اس ملک میں انہونیاں ہو رہی ہیں, آپ کے ہمسائے بیٹھ کے گھڑیاں ہی بتا رہے ہیں, اتنے گھنٹے اور منٹ گن رہے ہیں. میرے بھائی نے جی خبریں واڈا صاحب بھی ٹھیک ہے پہلے بھی تو دیکھیں لوگوں کی رونق لگائی تھی نا پریس کانفرنس کر کے, سارے یوٹیوب والوں نے وہ فیصلہ سنا دیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست میں آپ اچھی طرح جانتے ہو ہم نے یار زندگی تباہ کی ہے اسی کام میں, ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. بالکل لیٹ سے کہ اس وقت ایک ویل جو ہے ریاست کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کل فیصلہ نہ آیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اب کل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مین مذاکرات جو مین انٹرلوکیوٹر ہیں یعنی بشرا بی بی کے ساتھ ابھی وہ پرویل کر رہے ہیں. لیکن کل کیا بہانہ بنائیں گے اگر کل فیصلہ نہیں آنا دینے کے بہانے ہزاروں نکل آتے ہیں, بیمار ہو جائے خدا نہ خاص, وہ تو جیسا بیمار بھی ہو سکتے ہیں. بیماری کا یار ایسی باتیں نہ کہ انسان ہوتے ہیں یار, ایسی بات نہ کریں. اس دن بھی بیچارے 9 بجے آ کے چلے گئے تھے, 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, کوئی آیا نہیں. آج فجر میں پہنچ جائیں گے, فجر بھی آ کے ہو سکتا ہے ناشتے پہ انہوں نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہو. آپ کو 200% یقین ہے کل فیصلہ آئے گا. دیکھیں بھائی صاحب میرے اور اگر نہ آیا تو پھر دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ نے تجزیہ گھما کے میرے پر کر دیا. آپ نے مجھ سے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا, آپ نے کہا 5 اور 7 کا نمبر ہے. سن رہے ہیں
سن رہے ہیں. میں نے کہا سر 5 کا مطلب 10 سال ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 5 اور 14 سال ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 7. میں وہیں تک تھا. اس کے بعد آپ نے تجزیہ آگے اور لے گئے. اب ایک چیز دوسری میرے استاد محترم میں بتاتا ہوں کیوں. پہلے ذکر سن رہے تھے پہلے ذکر سن رہے تھے 10 سال کا, پھر کہ جی 7 میں آٹومیٹکلی جو لیگل پروویژنز ہیں بیل فوراً ہو جاتی ہے. سنیں نا سر, پھر میرے استاد محترم نے کہا کہ اب میں نے رونق لگا دی. میں نے استاد محترم معذرت اور ڈرک سے میں نے اتوار والے دن بھی بڑے کیئرفلی یہ کہا تھا تاریخ بدلی جا سکتی ہے, فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا. ایک دوسری چیز سر یہ کہ میں ابھی آپ کو پھر 16 پہ لکھواؤں گا کہ سر آپ کی بالکل رائے میرے لیے محترم ہے, لیکن سزا عمران خان صاحب کو اکیلے نہیں ہوگی, دونوں کو ہوگی اور باقیوں کو بھی ہونی چاہیے, اور کچھ جو بھاگے ہوئے ان پہ تو اپلائی نہیں ہوتی. تیسری چیز یہ کہ دیکھیں لنڈن میں آپ نے کل کے پروٹیسٹ میں دیکھا کہ بھٹا بیٹھ گیا پی ٹی آئی کا کہ ان کو کمرہ ہی نہیں ملا. یہ اتنی جلدی چینجز, یہ ہواؤں کا رخ جو میں بول رہا تھا وہ کیسے چینج ہو رہا ہے. ایک اور آخری امپورٹنٹ چیز, جو لوگ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا کہ جو لوگ 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالیاں دیتے ہیں, کمرے کے اندر جاتے ہیں, پیر پڑتے ہیں, اور جن سے پیر پڑتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے اچھا اس سے غلطی کر دی, اس کو واپس جانے دو, پھر 25 کروڑ کو گالی دیتے ہیں, وہ پھر ان کو معافی دیتے ہیں. یہ بھی اب نہیں چلے گا. اب آپ بتائیں کہ میں پیر پڑ کے گیا تھا, یا آپ کہیں میں ادھر جاؤں گا ہی نہیں. پرنسپلی لائن ڈرا کریں. آپ گالی تب دیں جب ان کے ساتھ آپ اندر خانے کمپرومائز نہ ہو, آپ پیر نہ پڑیں, اور ان کو بھی معافی نہیں دینی چاہیے کہ گالی جا کے باہر دیتا اندر معافی مانگتا ہے کہ نہیں اچھے سے غلطی ہو گئی. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, یہ حسب حال اور حسب ضرورت, جمہوریت کا جو نعرہ لے کے آپ لاش لے کے چل رہے ہیں کئی سالوں سے, اس جمہوری نظام کے اندر آپ کو حسب حال حسب ضرورت بلیک کو وائٹ, وائٹ کو بلیک کرنا بند کرے گا. آپ مجھے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کئی مہینوں سے, کئی ہفتوں سے, اور استاد محترم کے مطابق سنڈے سے, یہ کیوں اچانک سے لنڈن بھی فلاپ ہو گیا, سب کچھ بند بھی ہو گیا. اگر میں کریڈٹ سچ ہو کے دے رہا ہوں اور بار بار یہ ٹیگ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, اس ٹیگ کو فائدہ ہو رہا ہے, اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی قربانیاں ہیں, ان کا خون ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرو. آپ یہ بتائیں نا فیصل, سنڈے کو آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا منڈے سے پاکستان بدلا ہوا ہوگا, بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں, کیا آپ بتائیں نا. اچھا بریک لے لیں, بریک کے بعد جواب دوں گا. I have to take a break. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے خبر بھی آپ سے بڑی انٹرسٹنگ شیئر کر دی ہے. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی امریکہ کا پریشر نہیں ہے, ریاض انڈر کنٹرول ہے, واشنگٹن انڈر کنٹرول ہے, دیکھیں ہوائیں بدل گئی ہیں, یہاں پہ کوئی لچک وچک نہیں ہے, کرٹسی کے اندر مل لیا سب کچھ. تو پھر یہ ایسے چلے گا کیسے؟ یہ ٹینیبل ہے سچویشن جس طرح چل رہا ہے؟ دیکھیں ماہی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں خان صاحب نے آج کے دن کی اچھی بال کھیل لی ہے, پروپیگیٹ کر دیا اس میٹنگ کو اوپن کر کے. کیا اچھا ہے ڈسکشن ہو گئی, ٹکٹ چلتے رہے, یہ امپریشن ملا کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے, ہمارے سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے سزائیں ہوں گی. دیکھیں ایکچولی گیم ساری یہ کہ پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے خان صاحب باہر ہیں, اور پی ٹی آئی میں اب جو نیگوشیشن ہوگی اس کے بعد ایک ایم کیو ایم 2 والی صورت, جیسے ایم کیو ایم پاکستان ہے ویسے ہی ایک پی ٹی آئی 2 بنے گی, جس میں بہت سارے پرانے نئے اچھے بچے, یہ جو سارے نیگوشیٹرز ہیں, یہ کہیں گے جی اب ہم, کیونکہ 20 جنوری کے بعد ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ اس کھیسے سے نکل کے پی ٹی آئی کے اس کھیسے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پی ٹی آئی لیٹ کے کرے گی مذاکرات اور گورنمنٹ اکڑ جائے گی. شاید یہ بتائیں, کچھ ہم خبریں سن رہے ہیں اس قسم کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف شاید کہا جا رہا ہے کہ آئے گا پرانے سیزن پولیٹیشینز کو جو اندر رگڑا ہی پڑ رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کی لائلٹی پہ کوشچن اٹھ رہا ہے, لیکن جن کو سمجھا تھا کہ سمجھدار ہیں, ان کو آرٹ آف نیگوسیشنز آتا ہے, سب کچھ بات ہے. شاہ محمود صاحب آئی سی ویری گڈ فیوچر, میں وہی نام لینے والا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب. اور دیکھیے ایک بات, جیل پراپر کاٹی ہے انہوں نے. نہیں یہ تھوڑی, میں خدا نخواستہ میں ان کی انٹیگریٹی پہ کوشچن نہیں کر رہا ہوں, پلیز, آئی ایم ناٹ سیئنگ ہی از کمپرومائزڈ, لیکن دیکھیے وہ ایک بہت اچھا کارڈ کھیل رہے ہیں. وہ انہوں نے سندھ میں جو نہروں کا مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے اس کاز کو اچک لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پہ کیوں نہیں بات کر رہی. سو ڈونٹ رول آؤٹ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک نئی صورت کے ساتھ ابھریں, اور پیپلز پارٹی نے بھی تو سپورٹ تو چاہیے ہوگی نا, تو حکومت بن سکتی ہے, ایسے کوئی ایسی بات نہیں اگر ضرورت پڑے تو. نہیں, اس پہ مشکل سے یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جو قیادت ہے, ٹاپ قیادت,
وہ شہباز شریف کی ذات سے کمفرٹیبل ہے کہ بندہ کام کر لیتا سب کچھ. بلاول بھٹو کا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیمپرامنٹل ہے, مرکیوریکل ہے. شاہ محمود قریشی تو اچھے آدمی ہے یار. اور ویسے بھی دیکھو کہ سہروردیہ سے یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی باتیں سنتی ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے؟ نیشنل گورنمنٹ کی کوئی سین ہے سر؟ ابھی تو سب کچھ شہباز شریف ہے. ہاں, سب پاکستان کے لیے بہتری ہے. مجھے تو کوئی امکان ہے, ضرورت بھی کس بات کی ہے؟ ایسے چلے گا شہزاد پھر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں $1 بلین کوسچن ہے. ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ 2027-28 تک ایسے چلنے دیا جائے, اور اگر یہ چلنے دیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے آسانی ہوں گی. اگر اس بات پہ تحریک انصاف عمران خان راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے گا 2027 کے آخر تک یا 2028 جواب میں کچھ دینا پڑے گا نا, آسانیاں ہوں گی نا ان کی طرف سے. میری اطلاع یہ ہے کہ ادھر سے 2026 کے الیکشن کی بات ہوئی, ادھر سے 2028 کا تو انڈیا دیا گیا ہے, اس سے پہلے کی آگے کی بات نہیں ہوتی. نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما نے جب مذاکرات نہیں شروع ہوئے تھے مجھے بتایا تھا کہ ارلی الیکشن پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن 2027-28 تک جو ہے نا یہی سسٹم چل رہا ہے. تب تک عمران خان صاحب اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے نا بات چیت, اور یہ کمپرومائز لیول سے نہیں ہٹیں گے. آج تک عمران صاحب کو کچھ نہیں ملا, آگے بھی نہیں ملے گا. اپنے ہاتھ میں کیسے لیں گے سر؟ آپ کے پاس پوری پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت ایماندار لوگ بھی ہیں, لوئل بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اس کی جان کو کھیلیں یا اس کو جیل میں رکھیں. آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹ کر آپ کو ری برانڈنگ کر کے چلے سر کرنا پڑے گا, ورنہ تو ری بورن. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ری بورن. چلیں آپ تینوں کو بہت شکریہ. آج اپنے باتیں سنی. آئی تھنک کل بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے, جیسے اینالسٹ کا بھی خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے کنوکشن یا جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے زیادہ امپورٹنٹ دیکھنا ہوگا کہ بشرا بی بی کے بارے میں کیا کورٹ فیصلہ دیتی ہے, اور اگر ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو کیا وہ ڈیالہ بھیجی جاتی ہیں یا وہ بنی گالہ میں. اس پہ بھی لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے, لیکن میرا خیال ہے جو سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں, جو ایک بھونچال سا آیا وہ اس ملاقات پہ آیا. ہر دوسرے دن ہمیں آئی ایس پی آر کوئی نہ کوئی ڈیٹیل بریفنگ دیتا ہے, پریس ریلیزز ایشو کرتا ہے. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس معاملے میں آئی ایس پی آر ایک آفیشیل پریس ریلیز ضرور دے, ہمیں بتائیں کہ اگر آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ان سے کس پیرائی میں ہوئی, اگر علیحدہ ملاقات ہوئی تو کیوں ہوئی, اگر اس میں سیاسی بات چیت ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر صرف لا اینڈ آرڈر تھا اس کا بھی ہمیں پتہ لگے تاکہ ہمیں ایگزیکٹ سچویشن آئے. ورنہ پھر یہی ہوگا, ہر کوئی اپنی کنکلوژنز ڈرا کرے گا اور کل کو پھر کہا جائے گا یہ فیک نیوز کر رہا ہے, یہ دوسری نیوز کر رہا ہے. سو بیسٹ یہ ہے کہ کلیریفائی ہو جائے کیا میٹنگ ہوئی, کیا اس کے ٹی او آر سے کیا کانٹینٹ تھی, تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.